بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام دینی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ ہمارے سامنے 15ویں شعبان کی رات آ رہی ہے اور اس کا دین بھی آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں صحیح دین کیا ہے اور ہمیں اس کے متعلق کیا تیاریاں کرنی چاہیے، وہ بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ حضرات کی صحیح رہبری کے لیے. اللہ مجھے سب سے پہلے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو بھی، اور آپ زیادہ سے زیادہ ان صحیح باتوں کو آگے امت محمدیہ تک پہنچائیں تاکہ صحیح طور پر عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بنیں. تو آئیے دوستو، آج تاریخ 13 شعبان ہے، کل 14 تاریخ آ رہی ہے، منگل کا دین پڑتا ہے. تو 14 تاریخ کے بعد یعنی 14 تاریخ کی مغرب کے بعد جو رات شروع ہو رہی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے. تو ہمیں اس رات کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ معلوم کرنا ہے. تو آئیں احادیث میں اس رات کے بارے میں کیا تذکرہ ملتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تاریخ کل 14 تاریخ آ رہی ہے اور اس کی مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک جو وقت ہے وہ شب برات کا وقت ہے. براءتن کے معنی جہنم سے چھٹکارا. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی، ابھی میں نے جو حدیث پڑھی اس کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ پاک اس رات میں تشریف لے آتے ہیں ہمارے کو نظر آنے والا جو یہ آسمان دنیا ہے اس پر، اور اللہ پاک قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی مقدار سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں. تو یہ بات ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے کہ کل آنے والی 15ویں شعبان کی جو رات ہے وہ ایسی رات ہے کہ اگر اس رات کی ہم نے صحیح معنوں میں قدر کر لی اپنی ذات کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے، لکھ دیں گے اللہ پاک ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارا. اس لیے ہمیں اس رات کی بڑی قدر کرنی ہے اور اس کی اہمیت ہمارے دماغوں میں بٹھانی ہے. اب یہ رات کیا اعمال مانگتی ہے؟ تو احادیث کی چھانبین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس رات میں صرف 3 اعمال ملتے ہیں، اور یہ تینوں اعمال احادیث میں موجود ہے. مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا. پہلی بات یہ ملتی ہے کہ اس رات میں اپنے لیے اور مردوں کے لیے مغفرت کی ہم دعا کریں. ہمیں بھی جہنم سے بچنا ہے اور ہمارے مرحومین کو بھی ہمیں جہنم سے بچانا ہے. تو ہم مانگیں گے نہیں اللہ سے، کیسے ہمیں نجات ملے گی؟ ہم اپنے لیے بھی خوب مانگے اور اپنے مرحومین کے لیے بھی خوب مانگے، تاکہ اگر ان کی مقدر میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر جہنم لکھ دی گئی ہو، ہماری دعا کے نتیجے میں ضرور اللہ پاک ہمارے مرحومین کو بھی جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اس کا بڑا اہتمام کریں ہم کل آنے والی رات میں. اس کے لیے قبرستان جانا کوئی ضروری بات نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے علاقے میں چونکہ جانے کا اتنا ماحول نہیں ہے
اور اس رات میں اتنا زیادہ کوئی قبرستان میں چراغاں وغیرہ نہیں کیا جاتا، تو اگر ہم اپنے اعتبار سے انفرادی طور پر کل مغرب سے صبح تک کسی بھی وقت اگر قبرستان حاضری دے کر وہاں جا کر ایصال ثواب کر کے اور دعا کر کے ہم آ جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے اور اس کو ضروری سمجھنا بھی نہیں ہے تو ہم اپنے گھر پر بیٹھ کر اس کام کو کرنے والے بنیں۔ دوسری بات کہ اس رات میں ہمیں نیک اعمال میں انفرادی طور پر اپنے آپ کو لگانا ہے جتنی اللہ توفیق دے، چاہے وہ نفل نماز کے ذریعے ہو، اور نفل نماز میں چاہے آپ مطلق کسی بھی نیت سے کوئی نماز پڑھیں، چاہے آپ صلاۃ التسبیح کی نیت سے 4 رکعت پڑھیں، نفل پڑھیں، نوافل میں اپنے آپ کو لگائیں، تھوڑی دیر ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں، ذکر میں آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور تھوڑی دیر دعا وغیرہ میں لگائیں۔ تو یہ نیک اعمال انفرادی الگ الگ طور پر، یہاں تک کہ شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہمیں اس کے لیے مسجدوں میں اجتماعی شکل اختیار نہیں کرنی، اپنے گھروں میں مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی اور بوڑھے بھی انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال میں لگے، اور اگر گھروں میں ماحول سکون کا نہ ہو تو مسجد کے اندر بھی ہم انفرادی طور پر کچھ وقت کے لیے عبادت کر کے اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ تو یہ کام دوسرے نمبر پر۔ اور تیسرے نمبر پر 15ویں تاریخ کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، یعنی آج نہیں، کل نہیں اور پرسوں، پیر، منگل اور بدھ کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کو بھی فقہائے کرام نے مستحب روزہ شمار کیا ہے، لیکن چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہ رکھ سکے کسی عذر کی وجہ سے تو ہمیں اس کو طعنہ بھی نہیں دینا چاہیے اور اس کو برا اور غلط بھی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن باقی ہمیں ترغیب دینی چاہیے۔ تو دوستو، یہ 3 کام ہیں جو آنے والی آج کی رات نہیں، کل کی رات میں ہمیں انجام دینے ہیں، یعنی خوب اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اللہ مجھے معاف فرما، میرے مرحومین کو معاف فرما، اور پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نفلی اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور بدھ کے دین کا ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ اعمال ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی میں ذخیرے کے طور پر کر کے جانا ہے۔ اور دوستو، دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس رات میں احادیث کے مطابق ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جہاں میرے اللہ قبیلہ کلب کی بکریاں جو سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، معاف فرماتے ہیں، وہیں پر ابھی معاف فرماتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہی سارے اعمال وہ اعمال ہیں جو ہمیں کر کے اللہ پاک سے ہمیں معافی کو لینا ہے۔ لیکن دوستو، پیارے مسلمانوں، 6 اعمال والے لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی اگر وہ عبادت کر کے ٹوٹ جائیں تو بھی اللہ پاک ان کی مغفرت نہیں فرماتے، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اپنے ان اعمال سے تو اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو ہمیں چوکنا ہو جانا ہے، اپنے کانوں کو کھڑا کر دینا ہے، اور سب سے پہلے اپنی زندگی میں، دوسرے نمبر پر اپنی فیملی کے افراد اور ممبروں کی زندگی میں ان گناہوں کو ڈھونڈنا ہے، اور اگر پائے جاتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر ان کو چوکنا کر کے اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لینی ہے، یا گھر کے کسی بھی فرد میں اگر یہ
बात हो तो उसे मंगवा लेनी है, ताकि उस रात के आने से पहले पहले हमारे अंदर ये ऐब और ये टबल न रहे और हम मामूल इबादत के नतीजे में अल्लाह की आम माफी के ऐलान के अंदर हम भी आ जाए। दोस्तों, बहुत दर्द की बात है और नामदार की ये रिवायत हमें अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी में बसानी है। हम हालात के पिसे हुए लोग हैं, हम मुसीबतों में मुब्तला लोग हैं। ये आम ऐलान अल्लाह की तरफ से होने जा रहा है। हम उठ खड़े हों और इसका बाकायदा प्लान बनाकर अपनी जिंदगी को भी छान दें और अपने घर के मिंबरों में से भी अगर किसी में यह बात पाई जा रही हो तो उसको भी मुतनब्बह करके आने वाली रात से पहले पहले उसे भी तैयार कर ले। और अगर उस रात के आने के वक्त भी अगर इब्तिदाई में अल्लाह से बादल मगरिब के बाद अल्लाह से मुतनब्बे होकर अगर माफ़ी मांग ले तो अल्लाह पाक सुबह तक उसे भी माफ़ कर देंगे। पहला है शिर्क का गुनाह रखने वाला। शिर्क, अल्लाह के साथ जात में पार्टनरशिप और सिफात में पार्टनरशिप। लंबी बात इसमें मुनासिब नहीं है। दूसरे नंबर पर दिल में कीना कपट रखने वाला किसी मुसलमान भाई के बारे में, दिल के अंदर बैर रखने वाला, दिल के अंदर अदावत और दुश्मनी रखने वाला, खटक रखने वाला, उसके बारे में बुरा चाहने वाला। तीसरे नंबर पर अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करने वाला, जो अपने सगे रिश्तेदार है, जिनका खून एक है, उनसे रिश्ता नाता तोड़ने वाला, इनसे दूरी बनाने वाला, इनसे न बोलने वाला। अगर कहीं हमारा झगड़ा हो तो हम जाकर सलाम दुआ कर लें। पहले जैसे दोस्ती बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आता हम इब्तिदा में जाकर मुलाकात करके बस दुआ सलाम कर लें, आ जाएं। इंशाअल्लाह हम इस गुनाह से बाहर आ जाएंगे। और अगर वो दूर बैठा है और उससे हम कोई राब्ता नहीं कर सकते तो मनोमन अल्लाह तबारक व तआला से कह दें, अल्लाह मैंने इसको दिल से माफ़ कर लिया। चौथे नंबर पर अपने पाजामे को, अपनी लुंगी को, अपनी नाइटी को टखनों से नीचे लटकाने वाले जो हजरात हैं, अल्लाह पाक इनकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। और दोस्तों, ये ऐसा गुनाह बेलज़्ज़त है कि जो हर वक्त इंसान के साथ लगा रहता है। खाने बैठा हो, सो रहा हो, चल फिर रहा हो, मस्जिद में आ रहा हो, पेशाब पानी के लिए जा रहा हो, कारोबार में जा रहा हो, हर वक्त उसके साथ ये गुनाह लगा रहता है। और ये इतना संगीन जुर्म है कि हम अगर इसमें मुब्तला हैं तो अल्लाह हमारी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। हम इज़ार पाजामा टखनों से ऊपर कर भी ले इस रात से पहले पहले और नीयत और अज़्म पूरा कर लें। इन्हें तौबा करने का मतलब ये है कि अभी से हम उठा लें, आज तक जो लटकाया उस पर अल्लाह से हम शर्मिंदगी जाहिर करें और आइंदा न लटकाने का हम पक्का इरादा कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जायज़ कामों में, शरीयत की बातों में माँ बाप ने अगर कोई बात कही हम नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते, इनको सताते रहते हैं, फिर ये नाफरमानी और उसके आगे फिर सताना, इनको बोलना, मारदार करना जो होता रहता है, तो ये बड़ा संगीन जुर्म है। हाँ, कभी कभार अगर किसी इक्का दुक्का बात में नाफरमानी हो गई है तो ये इस वईद में शामिल नहीं है। मुसलसल और लगातार नाफरमानी करने वाला जो लड़का लड़की होते हैं, इनकी अल्लाह पाक इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते, तो वो भी अपने वालिदैन से मिलकर मामला साफ़ कर लें। और साफ़ करने की बेहतरीन शक्ल ये है कि कोई ज़बान से ये कहना ज़रूरी नहीं है, चूँकि आम तौर पर शर्म महसूस होती है। बस इनसे ताल्लुक़ात ठीक कर लें, इनसे दोस्ती बना लें, इनकी खिदमत शुरू कर लें, इनके पास जाकर बैठना शुरू कर लें, इंशाअल्लाह उनको खुश हो जाएंगे। और मनोमन बस यही इरादा कर लें कि आइंदा मैं कभी माँ बाप को नहीं सताऊंगा, इनको दुख नहीं पहुँचाऊँगा। और आखिरी बात है शराब के आदी लोग, इनकी भी अल्लाह पाक इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते। तो इन लोगों को चाहिए कि इस मुबारक रात में, चूँकि इनकी मग़फ़िरत नहीं होती, बस इनको अपने हालात की इस्लाह करनी चाहिए और दुरुस्त अपने हालात को कर लेना चाहिए, ताकि अच्छी तरीक़े से इन आम ऐलान वाली माफ़ी की रातों में भी
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت عام ہو رہی ہے اس سے یہ لوگ بھی فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ بس اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو اور پوری امت مسلمہ کو ان تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹکارا نصیب فرمائے اور آنے والی رات کی صحیح معنوں میں قدر کر کے جہنم سے نجات پانے کی ہم تمام کے لیے راہ ہموار فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔